بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور گستاخ رسول کا انجام۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 کو عیسائی سلطنت یروشلم اور صلاح الدین ایوبی کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑا لیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا، جس کی روح سے دونوں کے دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا، اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملہ میں رینالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار ریجنالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر جا لیا۔ سلطان نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتشگیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجہ میں 30,000 سے زائد عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت ریجنالڈ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر سلطان نے مدینہ النبوی پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سالار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف سے عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئیں۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں پورے 91 برس کے بعد قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم الشان کارنامہ تھا۔ میرا ایمان کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ کی طرف سے نصرت و مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز معرکے میں شہر نبوی مدینہ منورہ کی حفاظت و حرمت کے لیے والہانہ سربکف لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفی کا جذبہ ایمانی تھا۔ صدافرین کے اس مجاہد نے جب تک شہر مدینہ منورہ کی طرف
میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدہ میں یا گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ میں تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ میرا حق الیقین ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سربکف مجاہدوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی، تو پھر مولا کائنات اللہ سبحانہ تعالی نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا صحرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ مرحبا اس مسلم مجاہد کا کردار کہ سقوط بیت المقدس کے وقت صلیبیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ یروشلم اور ملحقہ علاقے کے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی اجازت دی گئی۔ رحم دل اور منصف ایوبی سلطان نے فدیہ کی بڑی معمولی سی رقم مقرر کی، اور جو لوگ وہ بھی ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ ہی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا زر فدیہ سلطان ایوبی نے اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں آزادی دی۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔